تو جب میں نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی، وہاں جا کے انفارمیشن لی، پتہ کیا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ پروگرام میرے لیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ہارون اکرام، ہماری نیو ویڈیو سیریز۔ ہماری یوتھ پریشان ہے کہ وہ کون سا کیریئر پاتھ چوز کرے، آیا ٹرینڈ فالو کرے یا اپنی اسکل اورینٹیڈ بیس اپنی کیریئر چوز کرے۔ اب انہی سوالوں کے جواب کے لیے میں اس ٹائم پہ موجود ہوں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں راشد سلیم صاحب، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، کیریئر کونسلر ہیں اور جو ہے وہ ٹریننگ فیلڈ سے وابستہ ہے۔ ہم انہیں ویلکم کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کون سا پاتھ جو ہے وہ بچوں کو کس دور میں کرنا چاہیے اور کیا ان کے لیے بہتری آ سکتی ہے ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ۔ ہم ویلکم کرتے ہیں سر کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا سر، سب سے پہلے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں ہمارے ویورز کو، کیونکہ ہمارے ویورز جو ہے نا وہ بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں جب کوئی پرسن اپنی جو ہے وہ لائف سٹرگل جو بتاتا ہے۔ لائف سٹوری میری اس طرح سے ہے جی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا میں، اور باقی لوگوں کی طرح میرے گھر والوں کی طرف سے بھی تھا کہ آپ نے انجینئر بننا ہے۔ انجینئرنگ کے بعد میں نے کچھ عرصہ فیلڈ میں جاب کی۔ اچھا، میں انجینئرنگ کے دوران ایک اکیڈمی میں میتھمیٹکس بھی پڑھاتا تھا۔ صحیح۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بڑا شوق ہے پڑھانے کا۔ جب میں پڑھاتا ہوں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہوں، موٹیویٹڈ ہوتا ہوں، اور اچھا پڑھانے کا ٹیلنٹ بھی ہے مجھے۔ انجینئرنگ کے بعد جب میں جاب میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اس فیلڈ کے لیے نہیں ہوں۔ جب میں جاب میں گیا کچھ عرصہ میں نے جب گزارا فیلڈ میں، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن ایکچولی میری فیلڈ کیا ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی ایک کنفیوژن کا دور تھا۔ اس دوران کچھ ٹائم گزر گیا تو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی UMT، وہاں پر ایک نیا پروگرام شروع ہوا، ماسٹرز ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ تو جب میں نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی، وہاں جا کے انفارمیشن لی، پتہ کیا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ پروگرام میرے لیے۔ میں نے اس میں ایڈمیشن لیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا ڈیسیجن رہا۔ میں نے اس میں ٹاپ کیا، گولڈ میڈل لیا، تو سمجھ آ گئی کہ میری جو ایکچوئل لائن تھی وہ سوشل سائنسز اور بزنس مینجمنٹ تھی۔ دین اس کے بعد یہ جابز یہاں پہ شروع ہوئیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں، تو بطور لیکچرار میں نے جوائن کر لیا 2009 میں۔ اس کے بعد سے میں پڑھا رہا ہوں۔ اس دوران میں نے MS کیا، ابھی کرنٹلی میں PhD کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے MBA اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے اسی وقت ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ اصل میں میری فیلڈ تھی جس میں مجھے شروع سے ہی آنا چاہیے تھا۔ اچھا، یہ آپ کو MBA کے دوران پتہ چلا؟ جی، مجھے یہ MBA کے دوران پتہ چلا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی گائیڈنس موجود نہیں تھی، اور اس وقت میں جو زیادہ رجحان تھا ڈگریز کا وہ میڈیکل کا تھا، انجینئرنگ کا تھا، بہت حد اس وقت کمپیوٹر سائنس اسٹارٹ ہو گیا ہوا تھا یا کامرس تھا۔ لیکن یہ ریئلائز مجھے بعد میں ہوا، اور بالکل ایک صحیح ٹریک پہ میں آ گیا۔ اب میں جس جگہ پہ ہوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ میرا وہ کریئر پاتھ تھا جو میرا ٹیلنٹ بھی ہے، میرا پروفیشن بھی ہے، میرا سورس آف انکم بھی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو یوتھ ہے ہماری، وہ جب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بچہ 9th 10th کا اسٹوڈنٹ ہے، کیا وہ اپنی کیا وہ اس مینٹل پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیلف ڈسکوری اس ٹائم پہ کر سکے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ڈسکور یور ٹیلنٹ، ہم یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ کیا ہماری یوتھ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کر سکے؟ 9th 10th کی بات کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم پیورلی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے تو شاید اس طرح سے نہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو چند گنی چنی جو فیلڈز ہیں ان کا تو پتہ ہوتا ہے کہ کامرس ہے، IT ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، بزنس ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو ایکسپلوریشن ہے وہ نہیں کر پاتا کہ کون کون سی فیلڈ اس کے لیے موجود، یا شاید اس کو صحیح معنوں میں ٹینٹیٹیولی تو اندازہ ہو جاتا ہے، صحیح معنوں میں جو اپنی ڈائریکشن اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں اس کو 2 لوگوں کی طرف سے ایک بہت سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے پیرنٹس ہیں، کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کی جو بھی نیڈز ہیں، اس کا جو شوق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اس کی جو فیلڈ ہے اس میں سپورٹ بھی کریں، اپریشیٹ بھی کریں۔
ہمارے ہاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. پیرنٹس نے پہلے سے کچھ پلان کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے یا کسی اور فیلڈ میں لے کے جانا ہے, جو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوق نہ ہو. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ کریئر کاؤنسلرس کا, ایجوکیشنسٹ کا, ٹیچر کا. صحیح, وہ اسے صحیح معنوں میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو رائٹ ٹریک ہے وہ کون سا بنے گا. تو کسی حد تک آج کل چونکہ انفارمیشن کا دور ہے تو اسٹوڈینٹس کو خود بھی آئیڈیا ہوتا ہے, بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لیکن تھوڑا بہت اورینٹیشن ہوتی ہے, اور اس میں جو رول ہے وہ پیرنٹس کا اور کریئر کاؤنسلرس جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا سر, میرا اگلا سوال ہے کہ یہ ہم بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی, بات کرتے ہیں پیشن کی, تو پہلے تو ذرا ڈیفائن کریں کہ یہ ٹیلنٹ اور پیشن کیا چیز ہے. کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ الگ الگ چیز ہے؟ نہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. جب بھی کریئر گائیڈنس کے موضوع پہ بات ہوتی ہے تو مختلف ماڈلز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک آپ کا ٹیلنٹ ہے, دوسرا آپ کا پروفیشن ہے, پروفیشن سے مراد یہاں سورس آف انکم ہے, اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا پیشن ہے. ان تینوں کا جو بیلنسڈ کمبینیشن ہے وہ ایک آئیڈیل کریئر کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. بالفرض آپ ٹیچر ہیں اور ٹیچنگ جو ہے اس کا آپ کو شوق بھی ہے, آپ کے اندر اس کی اسکلز بھی ہیں, اور پلس یہ آپ کا سورس آف انکم بھی بن جاتا ہے. تو ہم اسے کہیں گے یہ آپ کا ایک آئیڈیل ٹریک ہے, آئیڈیل کریئر ہے جسے آپ انجوائے کریں گے. آپ کا سورس آف انکم بھی بنے گا, آپ اسے انجوائے بھی کریں گے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز مس ہو جاتی ہے وہاں پہ پرابلمز آئیں گی. مثال کے طور پہ اگر انکم نہیں ہے تو آپ کا پیشن بھی ٹھیک ہے, آپ کا ٹیلنٹ بھی صحیح ہے, لیکن اگر وہ انکم جنریٹ نہیں کر سکتا تو وہ زیادہ آپ اسے وقت نہیں دے سکیں گے, کیونکہ آپ کو اپنا گھر بھی چلانا ہے, کچن کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی میٹ کرنے ہیں. اچھا, اگر وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے اور سورس آف انکم بھی ہے لیکن آپ کا پیشن نہیں ہے تو آپ کو اس میں بوریت محسوس ہونا شروع ہو جائے. اور اگر آپ کا جو ٹیلنٹ اس میں موجود نہیں ہے, آپ اسکلز جو ہے وہ موجود نہیں ہیں, آپ کا شوق ہے اور سورس آف انکم بھی ہے, تو آپ کو اس میں بہت زیادہ سخت محنت کرنا پڑے گی, کیونکہ وہ جو آپ کا ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے ٹیلنٹ کا یا اسکلز کا, اس کو سیکھنا پڑے گا, امپروو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں. تو تینوں چیزوں کا بیلنس کمبینیشن ضروری ہے. سر, کوئی ایج ہے جس میں ہم اپنا ٹیلنٹ, پیشن, پروفیشن جو ہے وہ اس مینٹلی طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اسٹیبل ہو جائیں, کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا ٹیلنٹ یہ ہے, پیشن یہ, پروفیشن یہ. آپ کے خیال میں کس ایج گروپ میں جا کے ہمیں بہتر طور پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا گو تھرو پاتھ ہے؟ دیکھیں, ویسے تو جب ہم بچوں کو آبزرو کرتے ہیں تو ان کی جو ہابیز ہیں, ان کے جو سوچ ہے, ان کا جو مختلف گیمز وہ کھیلتے ہیں, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے, کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں, تو پیرنٹس جو ہے نا ان کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے, آبزرو کرنا چاہیے کہ بچپن سے ہی ان کا جو بچہ ہے وہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو اہم سٹیج آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی میٹریکولیشن. صحیح, جب آپ میٹرک میں جاتے ہیں تو آپ کا ایک اہم ڈیسیژن ہوتا ہے کہ سائنس میں جانا ہے یا آرٹس میں جانا, کیونکہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کریئر پاتھ میڈیکل کی طرف جائے گا, انجینئرنگ کی طرف جائے گا, آئی ٹی کی طرف جائے گا, سوشل سائنسز کی طرف جائے گا, بزنس کی طرف جائے گا, لا ہو سکتا ہے, کامرس ہو سکتی ہے, بینکنگ ہو سکتی ہے. تو وہ ڈپینڈ اسی پہ کرے گا کہ آپ کا میٹرک سائنس میں ہے یا آرٹس میں. ہم سائنس یا آرٹس رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں جی, یہ بچے کیسے, مطلب کہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ تم نے سائنس رکھنی کہ آرٹس رکھنی؟ اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پیرنٹس کی آبزرویشن وہ بڑا میٹر کرے گی. دوسری بات یہ کہ اس بچے سے خود اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ کی انٹرسٹ کیا ہے. جیسے ایک بچہ کہہ سکتا ہے جی مجھے پائلٹ بننے کا شوق ہے, ایک بچہ کہہ سکتا ہے, آپ اسے آبزرو کر سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا ٹاکیٹیو ہے, وہ بڑا اچھا گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو, اس کا مطلب وہ ٹیچنگ میں جا سکتا ہے, وہ بھی لیڈرشپ رول میں جو ہے وہ جا سکتا ہے, وہ لائر بن سکتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ اس کو وہ مختلف چیزوں کو, کھلونوں کو ہر وقت کھیلتا رہتا ہے ان کے ساتھ, ان کو وہ کھولتا ہے, بند کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹولز میں میکینیکل انٹرسٹ ہے, وہ انجینئرنگ سائڈ پہ جو ہے وہ جا سکتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے ہر وقت, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بزنس میں, آرگنائزیشن کے سیٹ اپ میں جو ہے, ٹیم ورک میں وہ اچھا پلے کر سکتا ہے. تو ایک تو آبزرویشن ہے. دوسری چیز یہ کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بہت سارے ماڈلس اور ٹولس بھی اس کے لیے بنائے ہیں ایویلویشن, وہ ہم لوگ بھی اپنی کلاسز میں بھی اور پروفیشنلی بھی یوز کرتے ہیں.
اس میں ایک ٹول ہے جو کہ ہماری پرسنالٹی کو ود رسپیکٹ ٹو کریئر 6 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. صحیح. اور وہ ہر حصہ ہمیں لے کے جاتا ہے مختلف فیلڈز کی طرف, مختلف کریئرز کی طرف. مثال دوں گا, ایک اس میں سے ٹائپ ہے ریئلسٹک لوگ. ریئلسٹک لوگ, جی ہاں. ریئلسٹک لوگ جو ہے ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ آبجیکٹس میں ہوتی ہے, فزیکل چیزوں میں ہوتی ہے, آؤٹ ڈورس میں ہوتی ہے. تو جو ریئلسٹک لوگ ہیں ان کے اپنا کریئر ٹریک بھی ہوگا اور ایجوکیشنل فیلڈز بھی ان کی الگ سے ہوں گی. اسی طرح سے دوسرا گروپ ہے انویسٹیگیٹو. یہ وہ لوگ ہیں جو ریسرچ میں, جو لیب ورک میں, ایکسپیریمنٹس میں, ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ بھی لوگوں سے ہٹ کے کسی لیب میں کام کر رہے ہوں گے, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے, ڈیٹا کو اینالائز کر رہے ہوں گے. ان کی اپنی فیلڈز ہیں, اپنی ڈومینز ہیں. تیسرا جو گروپ ہے وہ آرٹسٹک لوگوں کا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہیومینٹیز میں, لٹریچر میں, لینگویجز میں, رائٹنگ میں, ان چیزوں میں انوالوڈ ہوں گے, جرنلزم میں انوالوڈ ہوں گے. یہ لبرل آرٹس میں, پرفارمنگ آرٹس میں انوالوڈ ہوں گے. ان کو کریٹیوٹی جو ہے وہ پسند ہوگی, تو ان کے شعبے بھی اکارڈنگلی بنیں گے. پھر چوتھا جو گروپ ہے وہ سوشل سائنٹسٹ کا آتا ہے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ گائیڈ کریں گے, ان کی کاؤنسلنگ کریں گے. تو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں, سوشیولوجسٹ ہیں, ہمارے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو ریلیجیس ورکرز ہیں, ان سب کا تعلق, ہمارے جو ٹرینرز ہیں ان کا تعلق اسی گروپ کے ساتھ ہوتا ہے. پانچواں جو گروپ ہے وہ انٹرپرائزنگ. انٹرپرائزنگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لیڈرشپ کا رول بڑا پسند ہوتا ہے. یہ لوگ آپ کو بزنس میں نظر آئیں گے, یہ لا میں نظر آئیں گے, یا آپ کو مینجمنٹ میں نظر آئیں گے, یہ مارکیٹنگ میں نظر آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹروورٹ ہوں گے, تھوڑا ڈومینیٹنگ پرسنالٹی رکھیں گے اور بڑے آپٹیمسٹک آپ کو نظر آئیں گے, اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں. اچھا, پھر جو چھٹا گروپ ہے وہ کنونشنل لوگوں کا. یہ لوگ جو ہے وہ ڈیٹیل اورینٹیڈ ہیں, یہ بڑے میتھوڈیکل ہیں, یہ ایک طریقے سے, سلیقے سے جو کام ہے وہ کرنا چاہیں گے. تو یہ آپ کو بینکس میں نظر آئیں گے, کامرس میں نظر آئیں گے, یہ آپ کو مینیجریل پوزیشنز میں ایون نظر آئیں گے, یہ آپ کو ڈیٹا ہینڈلنگ میں جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو اس طرح سے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے, وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے, کنڈکٹ کیا جاتا ہے, یا سم ٹائمز وربلی جو کوسچنز ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں. اور اس بیس پہ کون سے وربلی جو کوسچن پوچھے جاتے ہیں؟ جی بالکل, جو میں نے آپ کو مختلف گروپس بتائے نا, اس سے ریلیٹڈ, ان گروپ سے ریلیٹڈ مختلف کوسچنز ہیں. تو وہ وربلی بھی پوچھے جا سکتے ہیں, وہ پکٹوریل فارم میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں, وہ نیریٹو فارم میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں, وہ مختلف جو ایم سی کیوز ہیں ان کی شکل میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. یعنی فارمز تو ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو وہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ اس کی انٹرسٹ کس طرف کو جا رہی ہے. پھر جس طرف کو جاتی ہے, ہر شعبے کی میں نے بتایا اپنی اپنی ایجوکیشنل ڈگریز ہیں, اور پھر اس کا اپنا ایک کریئر ٹریک. اچھا سر, اب ہم بات کرتے ہیں فیلڈس پہ. جی, اگر ایک بچے نے آرٹس کیا, اس کے لیے کون کون سی جو ہے وہ اپرچونٹیز ہے, کون کون سی وہ اسٹڈیز کرے, اور کس کیریئر میں وہ بچہ آگے جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے. ہمارے ہاں سوسائٹی میں ایک پوزیشننگ ایسی بن گئی ہے کہ جو آرٹس پڑھے گا, ایک تو وہ لائق نہیں ہے. ایسا ہی ہے, یعنی سائنس والوں کے اوپر ایک لیبل ہے کہ یہ لائق اسٹوڈنٹ ہیں, وہ میڈیکل میں جا رہے ہیں, انجینئرنگ میں جا رہے ہیں, اور آرٹس والے جو ہیں وہ اتنے لائق ہیں. اور اس کی جو فیلڈز ہیں اس کو بھی اتنا زیادہ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاتا. حالانکہ جتنی آپشنز سائنسز میں اویلیبل ہیں, چاہے فیلڈز ہیں یا کریئرز ہیں, شاید اس سے زیادہ آرٹس میں اویلیبل. جب میں آرٹس کہتا ہوں تو اس میں ہیومینٹیز بھی ہیں اور سوشل سائنسز دونوں کو میں انکلوڈ کروں. تو جیسے ایک بچہ ہے, اس نے 9th آرٹس جو ہے وہ پڑھی, اور 9th 10th میں, اس کے بعد وہ انٹر میں چلا گیا, انٹر میں اس نے ایف اے یا جنرل سائنس کے کمبینیشن کے ساتھ پڑھا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جو فیلڈز ہیں. اب میں آپ کو چند ایک نام جو ہے وہ لے رہا ہوں. جی, یہ چند اس میں سے سمپل صرف میں نام لے رہا ہوں, یعنی بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں. تو چند ایک جو ہیں جو آرٹس کے لوگوں کے لیے کہ جی وہ سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں, سوشیولوجسٹ بن سکتے ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ بن سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جا سکتے ہیں, وہ جرنلزم میں جا سکتے ہیں, وہ فائن آرٹس میں جا سکتے ہیں, وہ لبرل آرٹس میں جا سکتے ہیں, پرفارمنگ آرٹس میں جا سکتے ہیں, وہ آرکیٹیکچر اور ڈیزائن میں جا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ اربن پلاننگ میں جا سکتے ہیں, اس کے بعد وہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں جا سکتے ہیں, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے, ٹورزم ہے, پھر اس کے بعد ہوم اکنامکس ہے,
اور ہمارے پاس فلم سٹڈیز ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل ورک ہے, ایجوکیشن ہے, ٹریننگز ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اسلامک سٹڈیز ہیں, ریلیجیس سٹڈیز ہیں, اور بے شمار ایسی آپشنز ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں. اب میں نے جتنی فیلڈز کے نام لیے ہیں ہر ایک کا ایک کریئر ٹریک موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے ملک کو جتنی ضرورت ایک انجینئر کی ہے, جتنی ضرورت ایک ڈاکٹر کی ہے, جتنی ضرورت ایک پائلٹ کی ہے, اتنی ہی ضرورت ایک اچھے سائیکالوجسٹ کی بھی ہے. کیونکہ جو انجینئر ہے وہ اپنا کام کرے گا, بہت اچھا ملک کی جو ترقی ہے اس کے لیے وہ کام کرے گا اور کر رہے ہیں, لیکن جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا رول تو ایک سائیکالوجسٹ ہی نبھائے گا. اسی طرح سے ہمیں اچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ چاہیے, ہمیں اچھے اینالسٹ چاہیے, ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ چاہیے, ہمیں جو ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی میں لوگ چاہیے, ہمیں فائن آرٹس کے لوگ چاہیے, ہمیں ڈیزائن کے لوگ چاہیے, ہمیں اچھے شاعر چاہیے, اچھے لکھنے والے چاہیے, اچھے جو پروڈیوسرز ہیں وہ چاہیے, ہمیں لینگویجز کے ایکسپرٹس چاہیے. تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ بہت بڑی فیلڈز ہیں, بہت بڑا ٹریک ہے جس پہ آرٹس کے لوگ آ سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چند نام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے, یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپشنس موجود ہیں. آرٹس کے لوگ پھر دوسری اگر بات کروں تو بینکنگ سیکٹر میں آ سکتے ہیں, کامرس سیکٹر میں آ سکتے ہیں, بزنس میں آ سکتے ہیں. اس میں آپ نے اگر BBA میں آنا چاہتے ہیں کوئی تو وہ FA کے بعد بھی آ سکتے ہیں, BCom میں آنا چاہیں تو FA کے بعد بھی آ سکتے ہیں, کامرس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ساری فیلڈز اوپن ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب سائنس سے ریلیٹڈ جو ہے جی, وہ جو بچہ سائنس کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا فیلڈز ہیں؟ سائنس کی جو فیلڈز ہیں اگر ہم ان کو بائیفرکیٹ کریں تو میڈیکل اور انجینئرنگ دو بڑی فیلڈ ہوگی. تو اگین ہمارے پاس میڈیکل اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ آپشنس موجود ہیں. میں پہلے انجینئرنگ کی چند آپشنس کی بات کروں. انجینئرنگ زیادہ تر ریلیٹڈ ہے ہمارے ریئلسٹک, جو میں نے آپ کو بتایا تھا پرسنالٹی ٹائپ. تو ریئلسٹک میں آپ دیکھیں ایگریکلچر اور فوڈ سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, ٹیکنالوجی. اب انجینئرنگ کے بے شمار ڈسپلنس ہیں, پھر جیوگرافی ہے, جیولوجی ہے, ارتھ سائنسز ہے, مٹیریل سائنسز ہے, فارسٹری ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, پروڈکشن ہے, ڈیزائن ہے, آرکیٹیکچر ہے, ان تمام میں لوگ آ سکتے ہیں انجینئرنگ کے بعد. اگر میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل کی فیلڈز کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت گنی چنی سی. ایسے ہی مثال کے طور پہ ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ MBBS ہے, BDS ہے اور ویٹنری سائنسز, جبکہ اس کے اندر بھی اب بہت ساری نئی نئی فیلڈز جو ہیں وہ آ چکی ہیں. بایو میڈیکل ٹیکنالوجی پہ بہت کام ہوا ہے, بایو میڈیکل انجینئرنگ کے نام سے فیلڈز جو ہے وہ آ چکی ہیں. پھر اس کے بعد مائکرو بایولوجی کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, ویٹنری سائنسز ہیں, اینیمل سائنسز ہیں, اس کے بعد فوڈ سائنسز ہیں. پھر اس کے اندر اسپیشلائز جو ڈگریز ہیں وہ موجود ہیں, جیسے پولٹری سائنس الگ سے ہے, فشریز جو ہے وہ الگ سے ہے. پھر اس میں ہمیں جو انوائرمنٹل سائنسز ہیں وہ مل جائیں گی, ہمیں ایکولوجی مل جائے گی, ہمیں ہائیڈرولوجی مل جائے گی, ہمیں جو نیوٹریشن ہے وہ نیوٹریشنسٹ اچھے ہمیں جو ہے ان کی ضرورت ہوگی, ہمیں میڈیکل امیجنگ جو الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے, ہمیں آڈیولوجی کے ایکسپرٹس چاہیے, ہمیں میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ چاہیے. تو یہ ساری فیلڈس جو ہیں وہ میڈیکل کی ہیں. آپ دیکھیں نا ہمیں فزیو تھراپسٹ کی کتنی ضرورت ہے. ایسے ہمیں اچھا فزیو تھراپسٹ ملے گا تو وہ ہمیں ہمارے جو باڈی اسٹرکچر ہے اور جو ہماری ورکنگ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے مدد دے گا. آپ دیکھیں آج جہاں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں پلیئرز کھیلتے ہیں, مین رول سامنے ان کا نظر آتا ہے, ہمیں اچھا کوچ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے ان کے ساتھ ہمیں اچھے فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ بھی چاہیے تاکہ ان کی پرفارمنس کو مینٹین کر سکیں. جی السلام علیکم, میں راشد سلیم, تعلق یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے ساتھ ہے. اور ہارون اکرام صاحب کا بہت شکریہ کہ یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ کی. میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کا جو چینل ہے ہارون اکرام اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ان کی جو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ہیں وہ ملتے رہیں. بہت شکریہ.